إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سب سے پہلو بہن تمام طرح کے حمد و ثنا کی بریائی و بڑائی لائق و زیبا ہے اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سبوں کو اشرف المخلوقات کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے پڑھیں الحمدللہ بعدہ انگت درود و سلام نازل ہو آقا نامدار تاج در مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. معزز سامعین اور حاضرین جمعہ، آج کی اس مبارک ساعت میں مبارک گھڑی میں خطبہ جمعہ کا عنوان میرا رہے گا اسلامی زندگی. سامعین کرام، یہ اسلامی زندگی اسلام سے ہے، یعنی اسلام والا، اسلام پر چلنے والا. اب یہ خطبہ مسورہ کے بعد میں نے چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اس میں سلم کا لفظ آیا ہے، اسی سلم سے اسلام ہے، اسی سے مسلمان ہے. سلم کا معنی ہوتا ہے صلح، آشتی، امن، سلامتی. اسی سے کیا مسلمان، مسلم عربی کا لفظ. مسلم کسے کہتے ہیں؟ ڈکشنری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو مسلم کا معنی ڈکشنری کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس اونٹ کی ناک پہ نکیل لگی ہو، نتھنی ہو، اور اس کا لگام، اس کا مہار کسی دوسرے شخص کے ہاتھ میں ہو، اور وہ شخص اس اونٹنی کو یا کہ اس اونٹ کو جدھر چاہتا وہ ہانکتا ہو.
اس کو مسلم کہتے ہیں. اصطلاح میں یہ تو لغت کے اعتبار سے مسلم، اصطلاح میں مسلمان یا کہ مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم اصطلاح اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع اپنے آپ کو بنا لے، اللہ کے فرما بردار ہو جائے، اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، پیرو ہو جائے، اس کو مسلم کہا جاتا ہے. گویا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے حکم کے ہم تابع ہیں. اللہ کا حکم آ گیا تو ہماری من چاہا ہماری ساری خواہشات کو کچل کر کے اللہ کے حکم کے تابع اپنے آپ کو بنا لینا ہوگا، تبھی ہم مسلمان اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ مسلم کہہ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بھی کہا ہے یہ ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، کسی دوسرے شخص سے نہیں، غیر مسلم سے نہیں، کسی ہندو سے نہیں، کسی مشرک سے نہیں، کسی بدھسٹ سے نہیں، کسی دوسرے فرقے سے نہیں، بلکہ ایک مرد مومن سے خطاب کیا ہے. مومن کو اللہ نے خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ ایمان والو تم اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی ہمارے اندر بڑی کمی ہوتی ہے جسے اللہ رب العالمین کو بھی معلوم ہے، اسی لیے کہا پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. برادران اسلام، بڑے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اسلام والا بنایا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اسلامی زندگی ہماری واقعی اسلامی زندگی بنے. یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ماننے والوں میں سے شمار کیا ہے، ہمیں بنایا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے اسلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلا شبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول اگر دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. دوسری جگہ اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ دوسرے دھرم دوسرے مذہب کی طرف رواں دواں ہوگا، ادھر اس کی میلان ہوگی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ رب العالمین کو ایسے دھرم ایسے مذہب قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر بابا کے دوہل 1450 سال تقریباً پہلے کہہ چکے ہیں. اس سے پتہ چلا ہم بڑے خوش نصیب ہیں. سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہاں بھی اسلام کا لفظ ہے. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت کو میں نے تم پر پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے دین اسلام سے اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین دین اسلام کو کمپلیٹ بھی کر چکا ہے. اس کے اندر کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے. جس طرح ایک عمارت ایک بلڈنگ پوری تیار ہو جاتی ہے، کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اب وہاں ایک اینٹ سائڈ سے جوڑنے کی جگہ بھی باقی نہیں رہتی ہے. ویسے ہی اگر وہاں کوئی اینٹ اگر جوڑنا چاہے تو دیکھنے والا بیوقوف کہے گا کام کمپلیٹ ہے تو اینٹ کہاں سے جوڑ رہا ہے. ویسے ہی دین اسلام بالکل کمپلیٹ ہے، مکمل ہے. اب قدم پیشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان کبھی کر رہا ہے یا کہ بیشی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو اس کی حماقتی ہے. قرآن پر اس کا عمل نہیں ہے، قرآن فہمی نہیں ہے. اللہ نے بابا کے دوہر کہہ چکا ہے کہ ہم نے دین کو کمپلیٹ کیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل کر کے میری نعمتوں کو پوری طرح کمپلیٹ کر دی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تم
معزز سامعین، جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت تو ہونی چاہیے۔ اسلام ہمارے نزدیک پتہ چلا سب سے بڑی نعمت ہے اور قیمتی شے ہے۔ چند مثالوں سے میں گاہے بگاہے آپ کو اور چند اسلامی واقعات کی روشنی میں اسلام کو، اسلامی زندگی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ ایک آدمی کے پاس ایک پین ہے، ایک قلم ہے، اور اپنے کھیت میں یا کسی دکان میں وہ گئے تھے اور کام کرتے کرتے کام وہاں ہونے کے بعد گھر واپس آ رہے ہیں۔ واپسی میں اس کا پین جیب سے گر گیا، واپسی میں اس کا پین جیب سے گر چکا ہے۔ دیکھا تو جیب میں پین نہیں ہے۔ وہ لوٹا، ہو سکتا ہے کہ 2 قدم پہلے پیچھے یہ پین میرا گرا ہوگا، قلم میرا گرا ہوگا، تو جا کے لے لو۔ جیسے ہی جا رہا تھا ویسے ہی اس کے کان پہ آواز آئی کہ تم نے جو قربانی کا بکرا پال رکھا ہے، کئی ہزاروں میں لے کر کے رکھا ہے، بڑی قیمتی قربانی کا بکرا ہے، وہ کنویں میں گر چکا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، تو کیا اب پیڑ کی طرف لپٹ کے جائیں گے یا کہ فوراً وہاں سے بریڈر ہو جائیں گے، واپس ہو جائیں گے اور دوڑیں گے بکرے کی طرف کہ قربانی کا بکرا ہے اور پال کے رکھے ہیں، کئی سالوں سے اس کو پال رکھے ہیں، بڑی محبت ہے۔ اب پیڑ کو آپ بھول جائیں گے، قلم کو آپ بھول جائیں گے اور دوڑیں گے کس کی طرف؟ قربانی کی بکری کی طرف، تاکہ اس کو بچایا جا سکے، کیونکہ قلم کے مقابلے میں قربانی کا بکرا بہت قیمتی ہے، قلم سستا ہے، اس لیے آپ کی توجہ ختم ہو جائے گی اور قربانی کے بکرے کی طرف آپ کی توجہ چلی جائے گی۔ جی ایسے ہی اگر کوئی کہے کہ یہ قربانی کا بکرا بہت قیمتی ہے، آپ کے پاس بہت ہی اس کی اہمیت ہے، اب یہ قربانی کا بکرا کو بچانے کے لیے اگر جان دینے کی تمہیں نوبت آئے تو کیا جان دے دو گے؟ تو کہے گا کہ نہیں، جان تو اس سے پیاری ہے، قربانی کے بکرا کو بچانے کے لیے ہم جان نہیں دے سکتے، بلکہ جان بچانے کی نوبت اگر آ جائے تو قربانی کی بکرا بھی آپ قربان کر سکتے ہیں۔ قربانی کے بکرے ہی نہیں، اس کے علاوہ اور چیزیں اگر قربان کرنی پڑے تو آپ جان بچانے کے لیے کوششیں کریں گے کہ جان ہماری بچائے، اور دوسری چیزیں اس کے مقابلے میں قربان ہو جائے، اس نوبت اگر آ جائے تو آپ قربان کر دیں گے، آپ یقیناً قربان کر دیں گے۔ پتہ ہی چلا کہ انسان کے نزدیک سب سے پیاری چیز اگر ہے تو جان ہے، سب سے پیاری چیز ہے تو جان ہے۔ لیکن اب تاریخ کا جب مطالعہ کریں گے، سیرت کا واقعہ گردانی کریں گے، پڑھیں گے، احادیث رسول کو پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دین اسلام کے لیے صحابہ کرام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعوت دی، چاہے وہ جہاد کا میدان ہو، میدان جنگ ہو، کسی طرف کسی بھی اعتبار سے آپ نے جب بھی دعوت دی، انہوں نے لبیک کی۔ میدان جنگ میں نہرتا ہونے کے باوجود، پیٹ میں دانا نہ ہونے کے باوجود، پیٹ میں کھانا نہ ہونے کے باوجود، بھوکے پیاسے میدان جنگ کی طرف وہ لپک جاتے تھے اور لڑتے لڑتے اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے۔ یہ تاریخ کے صفحات، سیر کے صفحات بھرے پڑے ہیں، یہ صحابہ کرام نے کتنی جانیں دے دی اسلام کے خاطر، کیونکہ ان کی نگاہ میں سب سے قیمتی چیز اسلام تھی۔ جان تو پیاری ہے یقیناً اسلام کے مسلمانوں کے نزدیک، یعنی انسان کے پاس جان پیاری ہے، لیکن جان سے کہیں زیادہ اگر پیاری چیز ہے تو اسلام ہے۔ اسی لیے اسلام کے لیے، اسلام کے خاطر، اسلام کے واسطے کتنی جانیں انہوں نے اپنی قربان کر دی، جانیں لڑا دی، قربان کر دی۔ کتنی مائیں بیوہ ہو گئی، کتنے بیٹی یتیم ہو گئی۔ یہ تاریخ کا حال ہے کہ صاحب اکرام نے اور اس طرح کہتے تھے، جان تو دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو ایک حق ادا۔ اللہ، ان کا الفاظ کیا تھے؟ جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی اللہ ہی نے جان بخشی تھی، اللہ ہی کی جان دی ہوئی دی ہوئی ہے، ہماری اس میں کیا ہے؟ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ اللہ اکبر۔
یہ اسلام اسی کہتے ہیں اسلامی زندگی. وہ اسلام والے تھے, وہ صاحب اسلام تھے. اسلام کی کس طرح ان کے ذہن و دماغ میں کہ قدر تھی, کس طرح انہوں نے جان کی بازیاں لگا دی. اسی طریقے سے آپ کو ایک واقعہ مدنی زندگی کی بات ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے موقع پر صحابہ کرام کے بیچ میں اعلان کیا. مدینے کے اندر ایک ایسا گھر تھا جس میں ایک بوڑھا باپ تھا اور ایک نوجوان ان کا بیٹا تھا. دونوں میدان جہاد میں جانے کے لیے تڑپ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کر رہے تھے. دوسرے گھرانے سے لوگ نکل پڑے ہیں اور اس گھر میں ایک نوجوان بیٹا, ایک بوڑھا باپ. دونوں کا کہنا ہے کہ ہم دونوں چلیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک رہ جاؤ, گھر کی دیکھ ریکھ کرنا, اور ایک چلو. دونوں ماننے کے لیے تیار نہیں, باپ بھی بیٹا بھی. بالآخر قرآن اندازی کی گئی کہ قرآن اندازی میں جس کا نام لکھنے گا وہی جائے گا, جس کا نام نہیں آئے گا وہ گھر میں رہے گا. قرآن اندازی کی گئی, اتفاق سے بیٹا کا نام نکلا. بوڑھا باپ مایوس ہو گیا اور بیٹے سے اصرار کرنے لگا کہ بیٹا تو نوجوان ہے, میں بوڑھا باپ ہوں, زیادہ عمر بچی بھی نہیں, تو مجھے ہی جانے کے لیے دو. بیٹا نے کہا اللہ کی قسم ابا جان, اگر یہ دنیا میں کوئی معاملہ ہوتا تو میں اپنا حصہ, اپنا حق آپ کو دے دیتا, لیکن آج دین کے خاطر, آج اسلام کے خاطر مر مٹنے کی بات آئی ہے, قربان ہونے کی بات آئی ہے, اس لیے میں اپنے پر آپ کو ترجیح نہیں دوں گا. بیٹا میدان جہاد میں چلے جاتے ہیں اور لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. یہ ہے اسلام والے, یہ ہے مسلمان. اسلام کو بچانے کی اپنی جان کی بھی انہوں نے پرواہ کبھی نہیں کی. حضرت گرامی, انسان کا ماحول ہوتا ہے کہ ہر قیمتی چیز کی وہ زیادہ حفاظت کرتے ہیں. سستی چیز کے مقابلے میں قیمتی چیز کی زیادہ ان کا خیال ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ایک چھوٹا سا موبائل ہے, 1000 روپے کا موبائل ہے, اور اسی شخص کے پاس ایک اگر سونے کی اینٹ ہو, مان لیجیے سونے کی اینٹ ہے, سونے کی اینٹ, تو اس موبائل کے مقابلے میں سونے کی اینٹ کی زیادہ وہ قدر کریں گے, زیادہ اس کو سنبھال کے رکھیں گے, کہیں کوئی لے کر بھاگ نہ جائے, اس کو اچھی جگہ اور اندر سے اندر رکھنے کی کوشش کریں. سونے کی چیز ہے اور ایک معمولی چیز ہے, تو اس کے مقابلے میں اس کی حفاظت کی بڑی ان کی کوشش ہوگی. ایسے ہی مسلمانوں کے پاس اگر قیمتی چیز ہے تو سب سے زیادہ اسلام ہے, سب سے زیادہ اسلام ہے. وہ سونے کی اینٹ کیا مانا رکھتا ہے, آپ کے پاس اسے کہیں زیادہ قیمتی چیز کیا ہے, اسلام ہے. اس لیے اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سر کرتا رہنا ایک اسلام والے کے لیے, ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے, اور اسے فکر مند ہونی بھی چاہیے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ابھی میں نے پڑھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ دین میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے, اور دین کو میں نے کمپلیٹ کر کے گویا کہ پوری نعمت کو کمپلیٹ بھی کر دی ہے. اس چیز کو لے کر مشہور صحابی کے واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح قدر و قیمت اسلام کی ان کے پاس تھی, اور اپنی گاڑی کمائی ہوئی دولت کی حیثیت ان کے پاس کیا تھی. ایک مشہور صحابی رسول ہے, سہیل رومی کے نام سے جانا جاتا ہے. کس کے نام سے جانا جاتا ہے؟ سہیل رومی کے نام سے جانا جاتا ہے. روم سے ہجرت کر کے مکہ آ گئے تھے. تب تک وہ غیر مسلم ہی تھی, کافی نہیں تھا. مکہ میں آنے کے بعد انہوں نے ویاپار کی, انہوں نے بزنس کری, بڑی دولت ان کو ہاتھ لگی, بڑے مالدار ہو گئے. تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے, صحابہ جا چکے تھے. ان کے بعد سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام کی دولت سے بھی مالا مال ہوتا ہے, اسلام سے بھی سرفراز ہوتا ہے, اور ان کے دل میں
یہ انگڑائی اٹھتی ہے کہ میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کر کے چلا جاؤں گا۔ جب اس بات کی خبر کفار و مشرکین کو لگتی ہے تو کفار و مشرکین حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صہیب سنو، یہ دولت تم نے مکہ کی سرزمین میں رہ کر کے کمائی ہے، اس لیے اگر تم اس دولت کو استعمال کرو گے تمہیں مکہ ہی کے اندر رہنا ہے، اگر تم مدینہ جاؤ گے تو تم سے یہ دولت چھین لی جائے گی، یہ مال تم سے چھین لیا جائے گا۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ہی پورے اعتماد لہجے میں کہا کہ نادانو، تمہیں یہ دولت کی پڑی ہے، اس دولت کی دھمکی مجھے دے رہے ہو؟ اگر پوری کائنات کی دولت میرے پاس ہو، ساری دولت حاصل ہو، لیکن اسلام کے مقابلے میں یہ دولت کے لیے اسلام کا سودا میں نہیں کر سکتا، دولت کو میں لات مار دوں گا، ٹھکرا دوں گا، اور یقیناً میں نے جو عازم ہجرت کیا ہے، ہجرت کا ارادہ میں نے کیا ہے، مدینہ جا کے رہوں گا، کوئی مجھے روک نہیں پائے گا۔ چنانچہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گاڑی پسینے سے کمائی ہی اتنی بڑی دولت کو ٹھکرا دیتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہ ہے اسلام والا، اس کو کہتے ہیں مسلمان، اس کو کہتے ہیں اسلامی زندگی اپنانے والا۔ دیکھیں کتنی محنت ہوئی ہوگی، اتنی بڑی دولت، مکہ کے اندر بڑا مالدار مارا جانا، کتنے پسینے بہائے ہوں گے، کتنی محنت ہوئی ہوگی، کتنے پسینے بہانے کے بعد وہ دولت ان کے ہاتھ لگی ہوگی، لیکن اسلام کے خاطر ساری دولت کو ٹھوکر مار کے مدینہ اسلام کے خاطر ہجرت کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ صرف اسی پر بات نہیں، صرف اسی پر بس نہیں، آگے بڑھیں جب کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ایک مشہور خلیفہ گزرے، تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، خلیفۃ المسلمین اس وقت کے تھے، حاکم وقت تھے، جن کی حکومت اتنی پھیلی ہوئی تھی، ہمارے آپ کے طرح معمولی انسان نہیں تھے۔ فرانس سے لے کر سندھ تک ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی اس وقت، یہ کتابوں میں لکھا جا رہا ہے۔ وقت کے بڑے حاکم تھے، لیکن تھے اللہ والے۔ ایک دن کی بات ہے کہ ان کی ایک لونڈی بیت المال سے کچھ دودھ لے کر کے جا رہی تھی، آپ کی نظر پڑی، غور سے سنیے گا، آپ کی نظر اس لونڈی پر پڑی کہ برتن میں کوئی چیز لے کے جا رہی ہے، اشارہ کیا آپ نے، ادھر آؤ، کیا ہے اس میں؟ لونڈی نے بتائی اس میں دودھ ہے۔ کہاں سے لا رہی ہوں؟ بیت المال میں دودھ آیا ہے، بیت المال سے لے کر کے آ رہی ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ، آپ کی وائف، آپ کی بیوی حاملہ، ان کو بھی پتہ ہے، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ دودھ کی کوئی میٹھی چیز مجھے لا کے دو، بنا کے دو۔ تو میں نے تلاش کیا، ادھر ادھر دودھ کہیں نہیں ملا، اس زمانے کی بات تھی۔ دودھ نہ ملنے کی وجہ سے مجھے معلوم پڑا کہ بیت المال میں دودھ آیا ہوا ہے، تو بیت المال سے تھوڑا سا دودھ میں نے نکال کر کے آپ کی اہلیہ کے خاطر لے کے جا رہی ہوں، تاکہ ان کی خواہش پوری کی جا سکے۔ حالت حمل میں اگر کوئی میٹھی چیز کھانے کی اگر خواہش ظاہر کرے، اگر پوری نہ کی جائے تو ان کے حمل ساقط ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے لے کے جا رہی ہوں۔ انہوں نے یہ ماجرا، یہ قصہ سنتے ہی کہا، پیالہ دودھ کا پیالہ چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں، جا کے کہہ دینا کہ بیت المال کے دودھ سے ہماری بیوی کا حمل جو باقی رہے گا وہ گر جانا، ساقط ہو جانا مجھے منظور ہے، لیکن اسلام کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئی بیت المال سے دودھ لے کر کے حمل کو برقرار رکھنا یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ والے، کتنے بڑے حاکم وقت تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، لیکن دودھ کے لیے بیوی تڑپ رہی ہے، بیت المال سے جا رہا ہے، لیکن اسلام کے اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے،
چونکہ حاکم وقت ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کے لیے بیت المال کا استعمال جائز نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے منع کر دیا۔ وہ حاملہ بیوی یہ حمل ساکت ہو رہے وہ گواہ ہے، لیکن یہ بیت المال کا استعمال ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ یہ ہے مسلمان، اسی طرح کی زندگی ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ مسلمانوں، یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ موجودہ دنیا میں جو انسان کمائی کرتا ہے وہ براہ راست اللہ کے احسان ہوتا ہے۔ ہم جو کما رہے ہیں، آپ جو بیاپاری کر رہے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں، الگ الگ کاروبار کر رہے ہیں، جس میدان میں جس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے جو بھی کمائی کر رہے ہیں، در حقیقت یہ بھی اللہ کے احسان ہے۔ اگر اس میں آپ کو سفلتا نہ ملی، کامیابی نہ ملی تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ جدھر ہاتھ بڑھا رہے ہو، جدھر آپ محنت کر رہے ہیں، تو آپ کو کامیابی ہاتھ لگ رہی ہے۔ آپ کھیتی کرنے جا رہے ہیں، کھیت والے جو ہیں، زراعت کرنے والے ہیں، اگر دھان کی بوائی کرتے ہیں تو اس میں سے دھان آتا ہے، گیہوں کی بوائی کرتے ہیں تو گیہوں آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی پتھر آ جاتے ہیں، کوئی کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ یعنی جو اس طرح محنت کر رہا ہے وہ اس سے ہی اللہ دے رہا ہے۔ اللہ نہ دے تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو پائے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ نہیں؟ آپ جو کھا پی رہے ہیں، جیسے کھانا چاہتے ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، جو مانتا ہے اس کو بھی کھلاتا ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی کھلاتا ہے، اس کو بھی پلاتا ہے۔ پتہ یہ چلا اس دنیا کی اہمیت اللہ رب العالمین کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث کے اندر بات آتی ہے، اگر دنیا کی حیثیت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، ایک کافر کو، ایک نافرمان کو ایک دانہ تک نہیں ملتا۔ لیکن قربان جائے، آپ جدھر بھی ہاتھ بڑھا رہے ہیں ادھر ہی آپ کو کامیابی مل رہی ہے، ادھر ہی کامیاب ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس میں ہم کامیاب نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انسان کو صرف اور صرف میری عبادت نہیں کی خاطر پیدا کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے ہی جھکے گا۔ ہم اگر فرما برداری کریں گے تو اللہ کے حکم میں نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کھانا پینا، رونا دھونا، چلنا پھرنا، دنیا کی جتنی دوڑ دھوپ دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے پیٹ کی خاطر ہے، اللہ کے خاطر نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اپنے اندر زندگی کے رنگ کو باقی رکھنے کے لیے ہم اتنی زندگی کی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے میں نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کرو۔ یہ حضرت انسان کا کام ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ کے سامنے جھکے۔ جس مخلوق کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اسی کام میں وہ لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے صرف عبادت کے خاطر۔ کتنی عبادت میں ہم کامیاب ہیں، کتنے عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہم 8 اور 360 کی نماز پڑھتے ہیں۔ 8 کیا ہے؟ ہفتے میں جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ کھاٹ یعنی جنازہ، کوئی مر گیا رشتہ دار میں، جنازہ اٹھائے جا کر کے جنازے کی نماز پڑھ لی۔ 360 کی نماز یعنی عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز آتی ہے، ایک دو عید آتی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ فخر سے کہتے ہیں مسلمان۔ یہ رسم و رواج پورا کرنے سے کام کرے گا نہیں، واقعی اللہ کا بندہ بننا پڑے گا، تب اللہ کی حفاظت، اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ پورے تاریخ اسلام پر غور کریں، موقع نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے لے کر کے دیکھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، تھوڑے ہونے کے باوجود، نہتہ ہونے کے باوجود، ان کے پاس پیسے نہ ہونے کے باوجود، مادی طاقت نہ ہونے کے باوجود کامیابیاں ملی کہ نہیں ملی؟ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اتنے پیسے والے ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، لیکن آج مسلمان حاشیہ پہ کھڑے ہیں۔ آج مسلمان حاشیہ پہ کھڑے ہیں، ان کا کوئی شعبہ نہیں ہے۔ یہی ملک ہے جہاں مسلمان 800 برس خود حکومت دی۔ آج مسلمانوں کا نام، مسلمان اپنا نام لینے میں گھبرا رہے ہیں۔ کوئی نام راجو رکھتا ہے، کوئی بنود رکھتا ہے، کوئی دوسرا نام چینج کر کے نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، لیکن غیر مسلم کا نام رکھا جا رہا ہے کہ اگر میں عبد الرحمن نہ ہو تو پتہ چل جائے گا، اس لیے نام چھپا کے رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟
آج اس کے اندر یہ حیبت کیوں پیدا ہو گئی؟ حیبت اللہ کی نہیں ہے، اللہ کا ڈر اس کے اندر نہیں ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کا جو ہو گیا اللہ اس کے لیے ہو گیا، ہم اللہ کے نہیں ہو پا رہے ہیں، اللہ کی مدد ہمارے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے آج یہ ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ آج چاروں طرف سے ہمیں لقمہ بنائے جا رہے ہیں، ہماری بیٹیوں کی، ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی، ہمارے خالوں کی عزت دار کی جا رہی ہے، ہمیں بھی حاشیے پہ کھڑے کر دیے ہیں، ہمارا کوئی شوبہ نہیں ہے، ہمارا کوئی وقار نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ ہفتے کی نماز پر 8 کی نماز پڑھنے سے کام نہیں بنے گا، جی 8 کی نماز پڑھنے سے کام نہیں بنے گا، 360 کی نماز پڑھنے سے بات بنے گی نہیں۔ جس طرح آج مسجد بھری ہے، ایسی فجر میں جس وقت مسجد بھر جائے گی، فجر کے ٹائم بھر جائے گی، جان لو مسلمانوں کے سامنے کوئی ٹک نہیں پائے گا، کوئی طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے سامنے پہ کھڑے ہو جائے۔ اللہ، آپ نے سوچا ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل یقینی بات ہے۔ فجر کی نماز میں جب مسلمان کی اتنی تعداد ہونے لگے کہ ہر مسجد میں مسلمانوں کا کوئی سامنا نہیں کر پائے گا، مسلمانوں کا کوئی مقابلہ کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے۔ آج یہی کمی ہے، مسجد ویران ہے، مسجد کے لعنت تعبیر ہو رہی ہے، مدرسے ویران ہے، مدرسے میں وہ خوفنا وہ تعلیم نہیں ہے جو تعلیم پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے، ہمارے پاس جو اسلام ہے، وہ خوفنا اسلام ہے۔ چند رسومات تو ہم ادا کر رہے ہیں، ٹوپی لگا لی، کرتا پہن لی، داڑھی بڑھا لی، نماز تک نہیں پڑھتی۔ کتنے مسلمانوں کا ہم نے یہ دیکھا ہے داڑھی اچھی خاصی داڑھی، ٹوپی پر بھی اہتمام کافی ہے، کرتا بھی لگا رہے ہیں، پائجامہ بھی لگا رہے ہیں، لیکن نماز میں نہیں جا رہے ہیں، نماز میں نہیں جا رہے ہیں، ہوٹل میں بیٹھے ہیں، بریانی بانٹ رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، خدمت ہو رہی ہے لوگوں کی۔ اس طرح بات نہیں بنی، اس کو مان کار اللہ کار اللہ نہیں۔ جی آپ اپنے پیٹ کے نہیں کر رہے ہیں، کیا اللہ کے سامنے آپ نے کبھی جھکا ہے؟ آپ نے تو وہ حیبت کبھی آئی ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آیا؟ کبھی نہیں۔ جب تک یہ چیز آپ کے اندر نہیں آئے گی تب تک مسلمان کامیاب نہیں ہوں گے۔ 5 وقت کی نماز میں مسلمان حاضر ہونے لگے، 5 وقت کی نماز میں دیکھیں مسلمانوں کا کوئی بھی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ جی اسی لیے تو آج کے پردھان منتری ایک وقت میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو یہ فجر کی بالخصوص فجر کی اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراض ہو رہا ہے کہ فجر کی اذان دینے کی کیا ضرورت ہے کہ اتنے لوگ تو سوئے ہیں، پہلی لائن میں جتنے بیٹھے ہیں اتنے ہی لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، یہ اتنے لوگوں کو ڈسٹرب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پردھان منتری کا بھی کہنا ہے ڈسٹرب ہوگا، انہیں تکلیف ہوگی۔ گویا کہ 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، 5% کے لیے اذان دے رہے ہو لاؤڈ اسپیکر سے۔ آپ کی اس زمانے میں، آپ کے نبی کے زمانے میں کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، کیوں دے رہے ہو؟ گویا کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے اپنے ہی کان پر تھپڑ مروایا ہے۔ جی یہ حال ہے، اور ان کا کہنا بنا ہے یہ تو مسلمانوں کا حال ہے، اور غیر مسلم نماز پڑھتے ہی نہیں۔ تو گویا کہ 1% مشکل سے نماز پڑھتے ہیں، 1% کے لیے تو بتاتے رہے ہو 99 لوگ نماز نہیں پڑھتے غیر مسلم، بلکہ پوائنٹ میں چلا جائے گا، آدھا پوائنٹ۔ جی اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین باتیں بہت ہیں، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہم لوگ کس کاروبار میں جڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے وہ کاروبار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، حرام طریقے سے بچائیں۔ جو بھی جس بزنس میں لگے ہیں، جو بھی کھیتی باڑی میں لگے ہیں، جو بھی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی روزی روٹی کے مسئلے حل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کے دن بدن برکت و ترقی عطا فرمائے۔ الہ العالمین یہ کورونا کال میں پھر کتنے مسلمان گھبرائے ہوئے ہیں، الہ العالمین اس کا ہمت پیدا کرتے ہیں، ان کو بھی کمانے دھمانے اچھی طرح روزی روٹی کا مسئلہ حل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی عبادت کر رہے ہیں اسے تو قبول کر لیں۔ الہ العالمین جو لوگ نماز کی پابندی اچھی طرح نہیں کرتے ہیں انہیں اچھی طرح پابندی سے نماز روزہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جو لوگ پابند ہیں انہیں بھی اچھی طرح پابند بنا اور ان کی عبادتوں کو قبول فرما لینا۔ الہ العالمین جو لوگ دین سے دور ہیں الہ العالمین انہیں بھی دین کے قریب کر دے، انہیں بھی دیندار بنا دے، دین کو سمجھنے لگے۔ اگر دین کو چھوڑ کر کے کوئی چارہ نہیں ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی چارہ نہیں ہے، تو اسلام کو پکڑے رہے گا اسی کی کامیابی ہے، اسی کے لیے کامیابی ہے، اسی کے لیے سرفرازی ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کے
वही हमारी तिजारत ही है। इलाहुल आलमीन हमारा जब भी खात्मा हो इस्लाम पर हो, ईमान पर हो, इलाहुल आलमीन हमारी जब भी मौत हो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो, मुहम्मद रसूलुल्लाह पर हो, खात्मा बिल खैर हो, खात्मा बिल शर से बचाना। इलाहुल आलमीन हमारी जब भी मौत हो तो अच्छी मौत देना, घर की मौत देना, बुरी मौत से बचाना। इलाहुल आलमीन हमारे बीच में कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग परेशान हैं, उन पर उनकी परेशानियों को दूर करना होगा। इलाहुल आलमीन जो लोग बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला और शिफा कामिला व आजिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे बीच से कितने लोग हमारे रिश्तेदार में, आबा व अजदाद में बहुत सारे अफराद हमारे बीच से जा चुके हैं, यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो हमारी दुआ के मोहताज है। इलाहुल आलमीन हमें उनके लिए भी दुआ करने की तौफीक दे, हमें अपने लिए भी और उनके लिए भी। कब्र की जिंदगी में किस हालत में है, अज़ाब कब्र में मुब्तला है या कि वो शांति में है, आमने में है, नहीं मालूम। अल्लाह इलाहुल आलमीन तू उन्हें अज़ाब कब्र से बचा ले। मौला करीम हमारी भी जब बीमारी आए तो कब्र में हमें भी अज़ाब कब्र से बचाना। और मैदान महशर में अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा, अर्श के साया के अलावा कोई साया नहीं होगा। इलाहुल आलमीन आज हम जितने बैठे हैं और इसी तरीके से जो मुसलमान वाहिद हैं शिर्क से बचते हैं, इलाहुल आलमीन उन्हें अर्श की जिंदगी नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमें पुल सिरात पे आसानी से पार कर देना। इलाहुल आलमीन हमें जन्नतुल फिरदौस में नसीब फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।